تصور کرو، زمین کی پیاسی مٹی پر جب آخری بوند گرتی ہے تو وہ کسی کسان کی فصل کو نہیں بلکہ ایک بے جان مشین کو سیراب کر رہی ہو، جسے ہم اے آئی کہتے ہیں۔ یہ وہ ذہانت ہے جو انسان نے خود تخلیق کی، لیکن اب یہ ذہانت ہماری سانسوں سے زیادہ پانی پی رہی ہے۔ ہر بار تم جب چیٹ کرتے ہو، کچھ دریافت کرتے ہو، کوئی تصویر بنواتے ہو تو دراصل تم اے آئی کی پیاس بجھا رہے ہوتے ہو، مگر اس قیمت پر جو نظر نہیں آ رہی وہ کیا ہے؟ زمین کا پانی۔ اے آئی اب نہ صرف ہماری سوچوں کی شکل بدل رہی ہے بلکہ ہمارے دریاؤں، ہماری نہروں، ہمارے کنوؤں کی گہرائی بھی ناپ رہی۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ کلک کی ایک صدا صحراؤں کو اور پیاسا کر دے گی؟ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ایک خاموش ارتقا ہے جس کی سب سے بڑی قربانی شاید وہ پانی ہوگا جو کل ہمارے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے درکار تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اے آئی جتنی تیزی سے ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو رہی ہے، اتنی ہی خاموشی کے ساتھ یہ زمین کے وسائل خصوصاً پانی کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے۔ دنیا بھر میں جب پانی کی قلت ایک بڑھتا ہوا بحران بنتا جا رہا ہے، تب یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا اے آئی اس قلت کو مزید سنگین بنا رہی ہے؟ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمن کا یہ کہنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ہر سوال کا جواب دینے کے لیے صرف ایک چائے کے چمچ کا 15واں حصہ پانی استعمال کرتا ہے، لیکن کیلیفورنیا اور ٹیکسس کے محققین کا تجزیہ کچھ اور بتاتا ہے۔ ان کے مطابق چیٹ جی پی ٹی ماڈل 3 ہر 10 سے 50 سوالوں کا جواب دینے کے لیے آدھا لیٹر پانی خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی ہر سوال کے جواب میں تقریباً 2 سے 10 چائے کے چمچ پانی استعمال کرتا ہے۔ یہ پانی استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اے آئی ماڈلز کی جو اس کو ترتیب دینے کے لیے یا اس کو تربیت دینے کے لیے یا اس کا استعمال جاری رکھنے کے لیے انتہائی طاقتور کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جو بہت زیادہ گرمی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے ڈیٹا سینٹرز میں بڑے پیمانے پہ کولنگ سسٹمز لگائے جاتے ہیں جن میں پانی کا استعمال معمول کی بات ہے۔ اقوام متحدہ اس ضمن میں پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ دنیا کی نصف آبادی کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور اگر ماحولیاتی تبدیلی اور بڑھتی ہوئی طلب ایسے ہی جاری رہی تو یہ بحران کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایسے میں اے آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہمارے آبی وسائل کے اوپر ایک نیا اور شاید خطرناک دباؤ ڈال سکتی، ایک ایسا دباؤ جو نظر تو نہیں آتا مگر آنے والے وقت میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اے آئی کتنا پانی استعمال کرتی ہے، اس کا دار و مدار کئی باتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ کہ سوال کتنا طویل ہے، کتنا پیچیدہ ہے، اور اس کا جواب کس ڈیٹا سینٹر میں پروسیس ہو رہا ہے، اور یہ حساب لگانے میں کون سے تکنیکی عوامل شامل ہیں۔ یعنی ہر سوال کے پیچھے پانی کی ایک الگ لاگت چھپی ہوتی ہے جو صرف بجلی کی کھپت یا کولنگ سسٹمز تک محدود نہیں ہے بلکہ اس پس منظر میں موجود توانائی کی پیداوار تک جاتی ہے۔ امریکن ایکسپرٹس کے اندازوں کے مطابق نہ صرف ڈیٹا سینٹرز کی کولنگ بلکہ بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس میں استعمال ہونے والا پانی جو ہے وہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمن کا یہ کہنا ہے کہ اعداد و شمار شاید پوری تصور سے پیش بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اس حوالے سے بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس کے اندر یہ اوپن اے آئی سے تفصیلات طلب کرنے کی کوشش کی، مگر کمپنی نے کوئی اضافی معلومات فراہم نہیں کی۔ اوپن اے آئی کے مطابق چیٹ جی پی ٹی روزانہ تقریباً 1 ارب سوالات کے جوابات دیتا ہے، اور یہی نہیں، دیگر کئی اے آئی پلیٹ فارمز بھی اسی رفتار سے کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ہر سوال میں صرف چند چمچ پانی بھی استعمال ہو رہا ہو تو مجموعی مقدار ہولناک سطح تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو 2027 تک اے آئی انڈسٹری سالانہ اتنا پانی استعمال کرے گی جو پورے ڈنمارک جیسے ملک کی سالانہ کھپت سے 4 سے 6 گنا زیادہ ہوگا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر کیٹلی نے یہ خبردار کیا ہے کہ ہم جتنا زیادہ اے آئی کو استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ پانی استعمال ہوتا رہے گا۔ یہ سوال اب محض ٹیکنالوجی یا سہولت کا بھی نہیں رہا، یہ زمین کے بنیادی وسائل کے تحفظ کا بن چکا ہے، اور اگر ہم نے وقت پہ سوال نہ اٹھایا
تو پانی کی قیمت پہ ٹیکنالوجی کی ترقی ایک مہنگا سودا ثابت ہو سکتی ہے۔ ای میل بھیجنا ہو یا آن لائن ویڈیو دیکھنا ہو، مضمون لکھوانا ہو یا ڈیپ فیک ویڈیو تیار کروانا ہو، ان سب ڈیجیٹل سرگرمیوں کے پیچھے جو کمپیوٹنگ طاقت کام کرتی ہے وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز میں موجود سرورز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ ان میں سے کئی ڈیٹا سینٹر کا جو حجم ہے وہ فٹ بال اسٹیڈیم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ طاقتور کمپیوٹرز کام کرتے ہیں تو شدید گرم ہو جاتے ہیں اور انہیں مسلسل ٹھنڈا رکھنے کے لیے کولنگ سسٹم درکار ہوتا ہے۔ عام طور پہ اس کولنگ کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ صاف بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے، وہی پانی جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض کولنگ سسٹمز میں استعمال ہونے والے پانی کا 80% حصہ جو ہے وہ بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، یعنی یہ پانی واپس قابل استعمال نہیں رہتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک پانی مختص ہو گیا، یعنی 500 لیٹر گیلن مختص کر دی گئی تو 500 لیٹر سرکولیشن میں رہیں گی، ٹھنڈا گرم ہوتی رہے گی، پانی تو وہی استعمال ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے۔ روایتی آن لائن سرگرمیاں جیسے کہ ویب سرچ ہو یا ای شاپنگ ہو، اس کے مقابلے میں جب بات اے آئی کی آتی ہے تو یہ معاملہ کہیں زیادہ حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ اے آئی کو چلانے کے لیے نہ صرف کہیں زیادہ کمپیوٹنگ پاور کا استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے درکار بجلی بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب اے آئی کے ذریعے تصاویر یا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو اس عمل میں بجلی کی کھپت اور پانی کا استعمال مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ماڈل سے ایک سوال پوچھنے پر گوگل پر ایک عام سرچ کے مقابلے میں کم از کم 10 گنا زیادہ بجلی خرچ ہوتی، اور جتنی بجلی زیادہ استعمال ہوگی اتنی ہی زیادہ کولنگ اور یوں اتنا ہی زیادہ پانی درکار ہوگا۔ یہ خاموش مگر سنگین حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، قدرتی وسائل خاص طور پہ پانی پہ اس کا بوجھ اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر یہی روش برقرار رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب ڈیجیٹل سہولت کی قیمت ہم پانی جیسی زندگی کی بنیادی نعمت سے چکائیں گے۔ اے آئی ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ صرف ڈیجیٹل دنیا کو متاثر نہیں کر رہا بلکہ ہماری زمین کے سب سے قیمتی وسائل پانی کے اوپر بھی گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گوگل، میٹا، مائکروسافٹ اور دیگر بڑی ٹیک کمپنیز اب بھی واضح طور پہ یہ نہیں بتاتی کہ ان کے اے آئی ماڈلز روزانہ کتنا پانی پیتے ہیں، صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے مجموعی پانی کے استعمال میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ گوگل اور مائکروسافٹ کی ماحولیاتی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ 2020 کے بعد سے ان کے پانی کا استعمال 2 گنا بڑھ چکا ہے، اور گوگل نے 2024 میں ہی 37 ارب لیٹر پانی حاصل کیا، جن میں سے 29 ارب لیٹر پانی بخارات بن کے ضائع ہو گئے۔ اتنا پانی 16 لاکھ افراد کو ایک سال تک روزانہ 50 لیٹر پانی صاف مہیا کر سکتا ہے، یا گوگل کے مطابق یہ 51 گولف کورسز کے ایک سال تک سیراب کرنے کے لیے کافی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا تخمینہ ہے کہ 2030 تک اے آئی ڈیٹا سینٹرز کا پانی کا استعمال مزید 2 گنا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں نہ صرف ڈیٹا پروسیسنگ بلکہ بجلی کی تیاری اور کمپیوٹر چپس کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والا پانی بھی شامل ہوگا۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا سینٹرز اکثر ان علاقوں میں بنائے جا رہے ہیں جہاں پانی پہلے ہی نایاب ہے، مثلا ایریزونا امریکہ میں، چلی، یوراگوائے اور جنوبی یورپ کے کئی علاقے۔ مقامی آبادی جو وہاں کی ہے انہوں نے گوگل جیسے منصوبوں کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، اور بعض منصوبے اسی دباؤ کے باعث روک دیے گئے۔ کمپنیز اس رجحان کی وضاحت میں یہ کہتی ہیں کہ خشک علاقوں میں نمی کم ہونے کے باعث سرورز کے لیے کولنگ میں کم توانائی خرچ ہوتی ہے، زمین سستی ملتی ہے، قابل تجدید توانائی دستیاب ہوتی ہے اور ریگولیشنز نرم ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان سہولیات کی قیمت پانی جیسی زندگی بخش وسیلے سے ادا کی جانی چاہیے؟ مائکروسافٹ یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنا 46% پانی ان علاقوں سے لیتا ہے جو پہلے ہی پانی کی قلت کا شکار ہے۔ میٹا 26% اور گوگل 14% پانی ان علاقوں سے استعمال کر رہا ہے جہاں پانی نایاب ہے۔ مگر ایمیزون اب بھی خاموش ہے، کوئی اس کی تفصیل موجود نہیں۔ یہ سارا ماجرا اس نقطے کے اوپر آ کر ٹھہرتا ہے کہ دنیا ڈیجیٹل انقلاب کے جنون میں تو مبتلا ہے، لیکن اس کی قیمت قدرتی وسائل اور خاص طور پہ صاف پانی کی قربانی سے چکائی جا رہی ہے۔ اور اگر یہی اندازے، یہی روش مستقبل میں جاری رہی تو شاید کل کی مصنوعی ذہانت آج کے پیاسوں کے لیے بدترین سچ بن جائے۔ اے آئی کو دنیا کی فلاح کے لیے ایک انقلابی طاقت قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ زہریلی میتھین گیس کے اخراج کا سراغ لگانا ہو یا شہروں میں ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہو کہ ایندھن کی بچت ہو سکے۔ اے آئی پہلے ہی زمین پر انسانی دباؤ کم کرنے میں مدد دے رہی ہے،
اور یونیسیف کے انوویشن ڈائریکٹر تھامس کے نزدیک اے آئی تعلیم، صحت اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں دنیا بھر کے بچوں کے لیے گیم چینجر بن سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کا استعمال صرف مقابلے کے جنون کی بجائے مؤثر اور شفاف سسٹمز کی تشکیل میں کیا جائے۔ اور اس کا یہ بھی کہنا ہے، اس کی خواہش ہے کہ کمپنیز ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں سب سے طاقتور ماڈل بنانے کی بجائے اپنے ماڈلز جو ہیں وہ اوپن سورس کریں تاکہ دنیا بھر کے لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اور انہیں ماحول دوست انداز میں بہتر بنا سکیں، کیونکہ اس وقت اے آئی ماڈلز کو جتنا ڈیٹا دیا جاتا ہے اور جتنا بجلی و پانی ان کی ٹریننگ میں استعمال ہوتا ہے وہ ماحول پہ بڑا بوجھ بن چکا ہے۔ مگر یہی خواب جو ہے اس کو لارینا کو اگر دیکھا جائے تو اس جیسے ماہرین جو ہیں ان کے نزدیک یہ خام خیالی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اے آئی کو صرف مؤثر بنا سکتے ہیں، ہم اے آئی کو ماحول دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ جیسے جیسے مؤثر ماڈلز وجود میں آتے جائیں گے ویسے ویسے ان کا استعمال بڑھتا جائے گا اور پھر وسائل کی کھپت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ صرف پانی یا بجلی کا نہیں ہے، مسئلہ اس پورے نظام کا ہے جو ترقی کی دوڑ میں قدرتی وسائل کو نظر انداز کرتا جا رہا ہے، اور وہ خبردار کرتی ہے کہ ہم جس رفتار سے بڑے اور تیز اے آئی سسٹمز بنا رہے ہیں جو طویل مدت میں ہمارے پاس ان کے لیے قدرتی وسائل ہی نہیں چھوڑیں۔ یہ سوال اب ٹیکنالوجی کا نہیں، انسانیت کی بقا کا ہے کہ ہم ترقی تو چاہتے ہیں لیکن زمین کی سانس بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیز گوگل، مائکروسافٹ، AWS اور میٹا پانی کے بڑھتے استعمال پہ تنقید کا جواب احتیاط اور وعدوں کے ذریعے دے رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ کولنگ ٹیکنالوجیز کا انتخاب ہر مقام کے موسمی اور ماحولیاتی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، اور ان سب نے 2030 تک واٹر پازیٹیو بنانے کا ہدف مقرر کیا ہے، یعنی جتنا پانی وہ استعمال کریں گے اس سے زیادہ واپس ماحول میں شامل کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ کمپنیز اس مقصد کے لیے مختلف منصوبوں پہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں، جیسے جنگلات یا دلدلی علاقوں کی بحالی، پائپ لائنز کے رساؤ کی مرمت یا جدید آبپاشی نظام کی تنصیب تاکہ پانی ضائع نہ ہو اور قدرتی نظام کو تقویت مل سکے۔ مثال کے طور پہ AWS کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا 41% ہدف مکمل کر چکی ہے، مائکروسافٹ منصوبے کے مطابق چل رہی ہے، گوگل اور میٹا نے اپنی پانی کی بحالی کی کوششوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے، لیکن ماہرین اب بھی مطمئن نہیں۔ یونیسیف کے تھامس کا یہ ماننا ہے کہ ان اہداف تک پہنچنے کے لیے بھی طویل سفر باقی ہے، جبکہ پروفیسر شاولی کا یہ کہنا ہے کہ پانی کے استعمال کے زیادہ شفاف اور مربوط جو ہے اس کے مطابق رپورٹنگ ناگزیر ہے، پتہ چلے کہاں پہ کم ہے کہاں پہ زیادہ، اور ان کے الفاظ میں اگر ہم پانی کے استعمال کو معاف ہی نہ سکیں تو اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ اوپن اے آئی نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ پانی اور توانائی کے مؤثر استعمال پہ سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی مانا ہے کہ کمپیوٹنگ پاور کے بہترین استعمال پہ غور آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے کبھی تھا۔ وعدے اپنی جگہ، مگر اصل سوال اپنی جگہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی رفتار اور زمین کی برداشت کیا ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟ مستقبل بتائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔